زنا کی ابتدا کب ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پہلے جنت میں اللہ نے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو یہ حکم دیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، مگر آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا کیونکہ شیطان نے ان کو ورگلایا تھا، اور شیطان نے جب ان کو ورگلایا تو آپ نے یہ درخت کا پھل کھا لیا۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور آپ دونوں کو جنت سے نکال کر زمین میں بھیج دیا۔ پھر اماں حوا کو زمین پر اولاد ہونے لگی، تقریباً 20 سے 40 ان کو حمل ٹھہرے، اور ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ایک حمل کا بچہ دوسرے حمل کے بچے سے شادی کروانا، یعنی ایک حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے، دوسرے حمل میں بھی اس طرح ایک لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ پہلے حمل کا لڑکا اور لڑکی دوسرے حمل کے لڑکی اور لڑکے سے شادی کروانا۔ اس طرح ان کے 2 بیٹے ہوئے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ جب حابیل اور قابیل شادی کے عمر کو پہنچے تو آدم علیہ السلام نے ان کا نکاح کرنا چاہا۔ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے کرنا چاہا، لیکن قابیل نے صاف انکار کر دیا کہ میں حابیل کی بہن سے میں نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ کا نکاح حابیل کی بہن سے ہی ہوگا کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو قابیل نے کہا کہ میں اپنی ہی بہن سے نکاح کروں گا، کیونکہ حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی قابیل کی بہن خوبصورت تھی، اس لیے اس نے کہا کہ میں اپنی ہی بہن سے ہی نکاح کروں گا، میں حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا۔ پھر آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے تو آپ نے کہا ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، آپ ایسا کریں صدقہ دیں، جس کا صدقہ قبول ہوا وہ اسی سے نکاح کرے گا۔ پھر قابیل اور حابیل نے دونوں نے صدقہ دیا، لیکن حابیل کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کا صدقہ قبول نہ ہو سکا۔ پھر قابیل کو بہت غصہ آیا اور حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اس طرح وہ اپنی بہن کو لے کر ایک بستی کی طرف نکل گیا۔ پھر وہاں شیطان آیا انسان کی شکل میں اور اس نے ان دونوں کا نکاح کروایا۔ وہاں پر قابیل کو شیطان نے بہت ورگلایا، کیونکہ شیطان نے ہی قابیل کو پہلے سے ہی ورگلایا ہوا تھا، اور قابیل شیطان کی باتوں میں آ کر اس نے وہاں پر اپنی ایک بستی بنانے شروع کر دی اور وہاں اس کی اولادیں ہونے لگی۔ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت سیس علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیس علیہ السلام کو یہ نصیحت کی تھی کہ اس وادی کی طرف یعنی قابیل کی وادی کی طرف آپ نے نہیں جانا، میری کسی اولاد میں سے یہاں کسی کو نہ جانے دینا، کیوں نہ کہ وہاں شیطان نے قابیل کو پہلے سے ہی ورگلایا ہوا ہے، کیوں نہ کہ ان کی اولاد میں سے جہاں جو جائے گا شیطان اس کو ورگلا دے گا۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سیس علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، مگر قابیل کی بستی میں شیطان طرح طرح کے روپ میں آتا اور طرح طرح کی ان کو حرکتیں سکھاتا۔ وہاں کی بستی میں رہنے والی عورتوں کو جسم کی نمائش کرنا سکھائی اور رقص کرنا، گانے بجانا، یہ تمام چیزیں ان کو شیطان نے سکھا دی۔ اس طرح قابیل کی بستی والوں نے ایک دن مقرر کر دیا جسے عید کے نام سے وہ پکارنے لگے۔ حضرت سیس علیہ السلام کی بستی میں سے ایک آدمی نے قابیل کی بستی کی طرف رخ کیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت سیس علیہ السلام نے تمام امتیوں کو منع کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا، مگر ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کہ میں اس بستی کی طرف جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ آدمی اس بستی کی طرف چلا گیا، اور اس دن قابیل کی بستی میں عید کا دن تھا۔ قابیل کی بستی میں لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں، وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں، اور حضرت سیس علیہ السلام کی بستی میں لڑکیاں اتنی خوبصورت نہ تھیں جتنے لڑکے خوبصورت تھے، اور قابیل کی بستی میں لڑکیاں زیادہ خوبصورت تھیں۔ اس نے وہاں جب خوبصورت لڑکیوں کو دیکھا تو آ کر سیس علیہ السلام کی امت میں سے تمام لوگوں کو بتانے لگا۔ جو پختہ ایمان نہ رکھتے تھے وہ قابیل کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں پر عید کے دن لڑکیوں کو دیکھا، وہ بھی زنا کی طرف منتقل ہونے لگے۔ اس طرح زنا وہاں پر عام ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مرد 100 دنوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر ذرا رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔
اللہ تعالی ہم سب کو زنا سے محفوظ رکھے، آمین۔